السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے مسجد کے فضائل، اہمیت اور مسجد کے مسائل کے اوپر بات کی تھی۔ تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور آنے والی کچھ ویڈیوز کے اندر قرآن مجید کی اہمیت، فضیلت اور قرآن مجید کے جو فضائل ہیں اور قرآن مجید کے جو فوائد ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں کیے ہیں، اس کو حدیث کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج قرآن مجید فرقان حمید کے تمام جو فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کی روشنی میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے اس کو کس طریقے سے بتایا ہے۔ آج اگر ہم پورے عالم اسلام کے اندر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کشمکش کے عالم میں مبتلا ہیں، ظلم و بربریت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے کرتوت اور اعمال بد کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو پیروں تلے روندا اور اس کے حکم کو توڑا ہے۔ اور یہ تو خود قرآن کریم کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس جو فرمان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ قوم کو مخاطب کر کے، امت کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ جب تک آپ خود ہی نہیں اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے، آپ کی دل کے اندر خواہش ہی نہیں ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو، اس قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب وہ جس حال میں وہ راضی ہے تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں جب میری ضرورت ہی نہیں رہی تو پھر جیسے تمہاری زندگی گزرتی ہے تم اپنی زندگی گزار لو۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات نے اپنی زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی، قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہیں گے، عمل نہیں رہے گا، مسجدیں خوب عمدہ بنیں گی، حالانکہ وہ ہدایت اور نور و ایمان سے ویراں ہوں گی۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں کتنی عالی شان قسم کی وہ مساجد تعمیر کی جا رہی ہیں، لیکن وہاں پہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں کی جا رہی کہ وہاں پہ کوئی دین کا کام کیا جائے یا دین کا کام لیا جائے یا لوگوں کو دین سکھایا جائے، بلکہ وہ سیر و تفریح کے لیے، ایک دوسرے سے مقام و مرتبہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے وہ مساجد وہ تعمیر کی جا رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور آج سے 1400 سال پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد بھی فرما دیا ہے، جو ہم نے ابھی گزشتہ جو اپنی حدیث ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتلایا ہے کہ کیسا زمانہ آنے والا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، ٹھیک ہے، یہ آج حرف بہ حرف وہ صادق آ رہا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے، قرآن و سنت پر چلتے رہے، تو ہمیشہ ترقی وہ ان کو ملتی رہی ہے، ہمیشہ فاتح قوم کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی شروع کی تو اور قرآن سے دور جانا شروع کیا، ٹھیک ہے، قرآن سے ایسا غافل ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن آج کل لوگوں کے گھروں میں پڑا ہے، لیکن پورا سال، بلکہ کئی سال گزر جاتے ہیں، لوگ اس کو اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں کہ جو قرآن پاک ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو اس سے کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ صبح اٹھ کے وہ اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہے۔ لوگ بیٹیوں کو جہیز میں قرآن پاک دیتے ہیں،
لیکن اس کو بھی اتنی توفیق نہیں ملتی کہ وہ اس قرآن پاک کو پڑھ لے. کئی سال وہ قرآن پاک جو ہے وہ بند کر کے اس کو الماری میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. بہرحال ہم جو ہے وہ اپنے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا، آپ کو بتانا ضروری تھی. اور اب ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اور قرآن کریم جو ہے وہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے تب سے لے کے آج تک قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں رد و بدل ممکن نہیں ہے. جو قرآن کریم ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ آسمان میں ہیں چاہے زمین میں ہیں، وہ اس کو بدل نہیں سکتے. اس میں کوئی اس کا ایک حرف اس کی زیر زبر نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس قدر طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کر سکے. تو آپ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے. جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ان کے لیے کن کن انعامات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی خود رب العالمین کو تمام مخلوق پر. آپ ان دو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کی فضیلت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اور بھی احادیث جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشا ہیں اور نیک کار ہیں. اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملے گا. اب آپ اس حدیث میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جو ہے وہ انعام بتایا ہے کہ ایسا شخص جس کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے تکلیف کا سامنا ہو، وہ لفظ کو تکلیف سے پڑھتا ہو، اٹک کے پڑھتا ہو، اس کو مشکل ہوتی ہو اس لفظ کو ادا کرنے کی، لیکن قرآن مجید سے محبت کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا پھر بھی جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے. اس کو 2 دفعہ ایک بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے پہ، تو اس بندے کو 20 ملیں گی. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں. اب ایک دوسری حدیث میں ایک اور جو ہے انعام کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں. تو جو بندہ قرآن مجید سے محبت کرتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا جنت میں ٹھہرے گا. اب ہم جو ہے آج کی ویڈیو کی جو آخری حدیث ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا تسلیم کیا گیا ہے. جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے اس کو یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اس کو یہ دوزخ میں گرا دیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی شفاعت رب العالمین سے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش جو ہے وہ قبول فرمائیں گے اور جنت کا وارث بنا دیں گے اس شخص کو جو شخص قرآن مجید کو باعمل طریقے سے
پڑھتا رہا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص نہ قرآن کریم کو خود پڑھتا اور نہ ہی اس کو دوسروں کو اس کی طرف راغب کرتا ہے، اور مطلب اس پر ایسا عمل نہیں کرتا جس طرح سے عمل کرنا چاہیے، تو اس کو دوزخ میں گرا دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، قرآن و سنت میں اس کا جو ہے کتنا ذکر آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں آج، آپ ان میں دیکھیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے آج یہیں تک ہے، اور اس کو ہم اگلی ویڈیو میں اپنا اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔